السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ سیاسی مشکلات، معاشی چیلنجز اور آڈیو لیکس اسکینڈل میں گھرے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایک تفصیلی نیوز کانفرنس کی ہے۔ قبل از وقت انتخابات، آرمی چیف کی تعیناتی، معاشی پالیسیوں اور آڈیو لیکس پر بہت سے سوالوں کے جواب دیے ہیں، افواہوں کو رد کیا ہے، پورے اعتماد نظر آئے، عمران خان کی وارننگز اور سیاسی دھمکیوں کا جواب دیا اور ڈٹ کر اپنی مدت پوری کرنے کا اعلان بھی کیا۔ اور آج کی نیوز کانفرنس کے بعد ایک طرف تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے شہباز شریف کی نااہلی کا مطالبہ کر دیا تو دوسری طرف اسی الیکشن کمیشن کے سربراہ سے استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ حال ہی میں سامنے آنے والی آڈیو لیکس کی تصدیق کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسے انتہائی سنگین معاملہ قرار دیا اور کہا کہ آڈیو لیکس بہت اہم معاملہ ہے، اس پر اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بنا رہا ہوں۔ آڈیو لیک کے بعد اب باہر سے پاکستان کے وزیر اعظم سے کون ملنے آئے گا؟ یہ سیریس لیب ہے یہ بالکل، اور بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ کون آئے گا پاکستان کے وزیر اعظم سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملنے؟ کوئی وہ ہمدرد ہو، دوست ہو، یا کوئی اور ہو، وہ تو بڑا سوچے گا، ہی ول تھنک ٹوائس کہ میں کوئی بات کوئی ایسی سینسیٹیو کروں نہ کروں۔ 100 باتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ 100 بار سوچیں گے کہ کیا ہم یہ بات کریں، یہ ہماری تو آواز یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہوگی۔ تو یہ میری بات نہیں ہے، وزیر اعظم ہاؤس کی بات نہیں، یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی عزت کی بات ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کی عزت کی بات ہے۔ تو اٹس اے ویری ویری سیریس میٹر۔ اس کا میں کل میں رات پہنچا ہوں تو میں اس کا میں نوٹس لے رہا ہوں۔ انشاءاللہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی میں بنا رہا ہوں جو کہ اس سارے معاملے کی پوری تحقیق کرے گی۔ مریم نواز سے ان کی داماد سے متعلق گفتگو کی تصدیق کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس میں نہ کوئی فیور ہے نہ کوئی سفارش ہے، بلکہ کام کرنے سے معطل کر لی گئی۔ اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ نواز صاحبہ بیٹی نے، وہ راحیل ہمارا داماد ہے، ان کی نہ کوئی سفارش کی نہ کوئی انہوں نے فیور مانگی مجھ سے۔ ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی، ان کی جو مشینری ہے شوگر مل کی آدھی وہ ہندوستان سے وہ امپورٹ کی ہے پی ٹی آئی کے دور میں، یہ میرے دور میں امپورٹ نہیں ہوئی۔ اور ڈاکٹر توقیر نے مجھے کہا چونکہ بین ہو چکا ہے تو یہ بات جائے گی یہ ای سی سی میں، اس کو پر کیبنٹ میں جائے گی۔ اگر مجھے اجازت دینی ہوتی تو پھر سب کے لیے ہم کرتے۔ ہندوستان کے ساتھ معاملہ تھا، 5 اگست کا جو معاملہ 2019 کا، وہ جو کشمیریوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، کوئی آسان بات نہیں تھی۔ ای سی سی کی اپروول کے بعد لے کے جا سکتے تھے، تو ہم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اس کو لے کے جائیں، اور ہم نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو میں خود میں بتا دوں گا، میں ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ بھی بتا دیں۔ تو بتائیے اس میں کیا غلط بات ہے؟ وزیر اعظم نے عمران خان کو بھی چارج شیٹ کیا اور چیلنج بھی دیا۔ آپ نے ٹیپ میں ہیرے جواہرات کی بات سنی، اس کی تو بات آپ کرتے نہیں ہیں۔ یہ آپ لے کے بیٹھ گئے جہاں پر نہ کوئی فیور ہے، نہ کوئی فیورٹزم ہے، نہ کوئی سفارش ہے، نہ کوئی کام کیا گیا۔ آڈیو ہے جس میں گفتگو آپ نے سنی، اس میں کہیں خدا نہ خواستہ لین دین کی بات ہوئی ہے کہ جناب اتنے کروڑ روپے یا اتنے ارب روپے دیں، اتنی زمین دیں، یا 190 ملین پاؤنڈ چھوڑ دیں، 19 پاؤنڈ دے دیں آپ؟ کہیں اس طرح کی کوئی بات دور دور اس کا شائبہ ہے؟ اس کا توشہ خانہ میں دیکھ لیں، ورنہ 10 کروڑ 15 کروڑ روپے کا پتہ نہیں کتنی قیمت تھی، وہ بیچ دی گئی اور اس کو پیسے جیب میں ڈال لیے۔ قانون کی دھجیاں اڑائیں گی، گھڑیاں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے اور بعد میں پرسنٹیج وہ وہاں پر جمع کرا دی۔ کبھی اس طرح ہوا آپ نے کبھی دیکھا؟ اس کے بعد جو زمینیں دی گئیں مراد کے طور پر، پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اپنا پشاور میٹرو کا اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں۔ اب بتائیے، ہمیں تو کسی نے اسٹے آرڈر نہیں دیا تھا، اور دبا کر جو اپنا عدلیہ کا انہوں نے مذاق اڑایا، اس کے خلاف ڈھڑائی کے ساتھ مزاحمت کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں وہ بلین ٹری کہاں گیا؟ بلین ٹری کدھر؟ بلین ٹری پشاور کا جو میٹرو اربوں روپے کھائے گئے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا NHA کا بند لفافہ کابینہ سے اپروو کروا لیا، اسے کاغذ کسی نے دیکھا تک نہیں۔ ایک خاتون نے کہا جو وزیر تھی کہ جی ہمیں کیا پتہ اس میں کیا ہے، مجھے بتائیں کیا اس میں خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے کشمیر کا سودے کی ڈیل ہوتی تو کابینہ نے منظور کر دیا تھا اس کو۔ ان کا جناب وہ فائنینشل ٹائمز میں وہ پیسہ، وہ اپنا شوکت خانم ہسپتال کے لیے خیرات کا پیسہ اپنا سیاست میں استعمال کر لیا۔ اگر یہ غلط تھا تو جاتے پھر وہاں پر اس کے خلاف، جس طرح میں نے ڈیلی میل کے خلاف کیس کیا، یہ کرتا جا کے فائنینشل ٹائم میں ان کے خلاف کیس کرتے جا کے۔ اس سے زیادہ جھوٹا، بدتینت
اور موسم کش شخص اور کرپٹ آدمی شاید دنیا میں پیدا ہوا ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج یہ بھی واضح کیا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور الیکشن وقت پر ہوں گے۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت کرنے کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی تجویز کا سوال ہوا تو وزیر اعظم نے عمران خان کا حوالہ دیتے ہوئے جواب دیا کہ جب انہوں نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی تو کیا ہم سے مشورہ کیا تھا؟ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے قانون اور آئین کے مطابق کریں گے۔ جب انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تو مشورہ کیا تھا انہوں نے ہم سے؟ جو آئین اور قانون جو ہے اس کو سب فالو کریں گے اور کرنا چاہیے، دیٹس اٹ۔ ایوان صدر میں عمران خان اور آرمی چیف کی مبینہ ملاقات کے سوال پر وزیر اعظم نے ملاقات کی تصدیق یا تردید کرنے سے گریز کیا اور صحافی سے سوال کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کی آڈیو بھی لیک ہو جائے؟ گزشتہ کئی دنوں سے ایک معاملہ زیر بحث رہا ہے کہ آرمی چیف اور عمران خان کی خفیہ، آپ کو اس کا علم تھا؟ اگر تھا تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایوان صدر میں آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آڈیو لیک ہو جائے، یہ چاہتے ہیں آپ؟ مبینہ بیرونی سازش اور سائفر سے متعلق بھی وزیر اعظم سے سوال ہوا۔ اس پر شہباز شریف نے کہا کہ سائفر کی مزید تحقیقات کی ضرورت ہی نہیں ہے، فوج، ایجنسی اور اعلیٰ عدلیہ نے سازش کا الزام مسترد کر دیا ہے اور اگر یہ امپورٹڈ حکومت ہے تو روس کے صدر مجھ سے کیوں اچھے طریقے سے ملے؟ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، اب امپورٹڈ گورنمنٹ ہے تو پھر روس کے صدر پیوٹن مجھے اس طرح اپنا پرتپاک طریقے سے کیوں ملتے ہیں مجھے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریکلچر، ہم آپ کو ایکسپورٹس، اگر گندم چاہیے وہ دینے کو تیار ہیں، آپ ٹریڈ کرنے کے تیار ہیں۔ اگر بتائیے اگر ایسی بات ہوتی تو پھر مجھے کیوں ملتے؟ وہ تو پھر روکے منہ سے بھی نہ ملتے مجھے، اور انتہائی اچھے طریقے سے ملے، بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں، ہم نے باہمی تعلقات کی بات کی۔ چیئرمین تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ جو سائفر تھا اس کی تحقیقات کروا دی جائیں تو ہم پارلیمان میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو تحقیق کے قابل ہے؟ ہر چیز سامنے آ گئی۔ پریزیڈنٹ پوٹن سے میری ملاقات ہو گئی، سپریم کورٹ نے بھی اس بارے میں کہا اپنے فیصلے میں ہمیں کچھ نہیں ملا، جو سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی کہا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اس معاملے میں کہیں دور دور تک کوئی شائبہ نہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کسی سیاستدان نے کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ کوئی کنونس کی ہو۔ تو آئی تھنک یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں، اس کے بعد آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان مجھے کہتا ہے کہ پیسے مانگنے جاتا ہوں، خود کیا آپ پیسے بانٹنے جاتے تھے؟ اگر میں مانگنے جاتا ہوں تو کیا عمران خان پیسوں کی تجوریاں لے کر جاتے تھے؟ پیسے مانگنے میں بڑے آپ ماہر کلپس دکھاتے ہیں مختلف جلسوں میں اپنے، تو یہ جاتے تھے وہاں پر پیسے دینے جاتے تھے باہر؟ اس کے میں ساتھ اگر مانگنے جاتا ہوں تو یہ پیسے اپنا تجوریاں لے کے جاتے تھے باہر؟ دوسرا اس کے جواب مجھے دے دینا، اسی فیصلہ کر دیتے۔ چہرے کو آئینے میں دیکھیں کہ کیا جب یہ 4 سال جو رہے ہیں یہ جا کے تجوریاں ان کو دیتے رہے، بہت یہ خیرات کر رہے تھے، پاکستان کی دولت وہاں پر تقسیم کر رہے تھے۔ کچھ خدا کا خوف کرو، بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا۔ اپنے چیلوں اور اپنے جو کرونیز ہیں ان کی جو ہمشیرہ صاحبہ کو FBR سے NRO کس نے دلوایا تھا؟ بتائیں نا مجھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیوز کانفرنس کے بعد تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے ٹویٹر پر لکھا کہ شہباز شریف نے ابھی آڈیو لیکس میں ہونے والی گفتگو کی تصدیق کر دی ہے، اس کے بعد مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ الیکشن کمیشن فوری طور پر شہباز شریف کی نااہلی کے لیے ریفرنس خصوصی ٹریبیونل کو بھیجے۔ اسد عمر نے ٹویٹ میں لکھا کہ اب تو شہباز شریف نے بھی آڈیو لیکس میں ہونے والی بات چیت کی تصدیق کر دی، اب چیف الیکشن کمشنر کا عہدے پر بیٹھنے کا کیا جواز باقی ہے؟ شہباز شریف اور وزراء جو الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی بھگت میں شامل ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم نے اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اسد عمر اور فواد چودھری کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دی مگر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پریس کانفرنس میں وزیر اعظم کے ساتھ موجود وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب۔ احسن اقبال صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج آپ بھی پریس کانفرنس میں موجود تھے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ، ایک طرف عمران خان اسلام آباد آنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزید آڈیو لیک آنے والی ہیں، مگر شہباز شریف صاحب آج پورے اعتماد لگ رہے تھے۔ یہ بیرونی جو دورہ کر کر آئے ہیں اس سے اعتماد آ گیا ہے، یا اسحاق ڈار صاحب ملک واپس آ گئے اور یہ خود ساتھ لائے ہیں اس سے اعتماد آ گیا ہے، یا پھر صرف اعتماد آیا نہیں ہے، اعتماد کا مظاہرہ کر کے دکھا رہے تھے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند دنوں کے اندر جو شہباز شریف صاحب نے چند ایک انگیجمنٹس کی ہیں، مثال کے طور پہ سب سے پہلے وہ سمرقند گئے اور وہاں پر پوری SCO کی لیڈرشپ ماسوائے بھارت کے، جس میں روس کے صدر، چین کے سربراہ، ان سے بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی، اور پھر جنرل اسمبلی جاتے ہوئے جب وہ برطانیہ میں ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شریک ہوئے تو وہاں پر کنگ چارلز سے لے کر دنیا بھر کے جو رہنما آئے ہوئے تھے
ان کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی اور بہت کامیاب ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر جنرل اسمبلی میں تو پاکستان کو شہباز شریف صاحب نے جو موقف پیش کیا، اور اس کے علاوہ بھی UN سیکرٹری جنرل نے جو دورہ کر کے گئے تھے، اس کی روشنی میں جو انہوں نے خود بھی خطاب کیا، پاکستان کو غیر ملکی ممالک سے اور سربراہان سے جو غیر معمولی ایک پذیرائی ملی ہے، خاص طور پہ جو سیلاب کی تباہ کاری ہے اس حوالے سے، یقیناً اس نے ان کو کافی اعتماد دیا ہوگا، چونکہ پوری دنیا پاکستان کی پشت پہ نظر آئی اور سب نے پاکستان کے لیے بہت اچھے خیر سگالی کے اور ہمدردانہ جذبات کا مظاہرہ کیا، اور سب نے یقین دلایا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اس مشکل صورتحال میں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، پوری دنیا تو پاکستان کے ساتھ ہمدردی کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آتے ہیں، جو بھی بیرونی وفد آتا ہے، وہ اس سیلاب کی تباہ کاریوں کو دیکھ کر جب ہم سے ملتا ہے تو ان کی آنکھوں میں نمی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ایک شخص ہے عمران نیازی صاحب، ان کے سینے میں پتہ نہیں کس پتھر کا دل ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ ان کے ہم وطن وہ سیلاب کے ہاتھوں تباہ ہو گئے ہیں، وہ بے آسرا ہیں، وہ بے سہارا ہیں، جبکہ پوری قوم کو مل کر ان کی آباد کاری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ دنیا ہم سے یکجہتی کر رہی ہے، ہمارا ایک اپنا بندہ قوم کو مستقل تقسیم کر رہا ہے، انتشار پیدا کر رہا ہے، قوم کے اندر مخالفت پیدا کر رہا ہے، قوم کے لیے جو جذبہ باہر پیدا ہو رہا ہے اس کو روک رہا ہے۔ یعنی کہ PTI بیرونی ممالک کے اندر یہ کیمپین چلا رہی ہے کہ آپ پاکستان کی اور اس حکومت کی مدد نہ کریں۔ اس سے پہلے یہ IMF کے معاہدے کو سیبوٹاج کرنے میں لگے ہوئے تھے، پاکستان کو IMF کا معاہدہ نہ ملے۔ میں نہیں سمجھتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان حالات میں یہ کس کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں۔ مگر مجھے بتائیے کہ ایسر اقبال صاحب، یہ جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے، کیونکہ ابھی مزید آنی ہے، آج آ تو گئے شہباز شریف صاحب، مگر اگر مزید آڈیو لیک آتی ہیں اس میں آپ لوگوں کو نہیں ہے پرواہ؟ کیونکہ ظاہر ایک آڈیو میں تو آپ بھی ہیں جس میں اگلے الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اسی کی بنیاد پر آج تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اب آپ مستعفی ہو جائیں، کیونکہ ثابت ہو گیا کہ آپ ان کے ایما پہ کام کرتے ہیں، آپ ملازم ہیں، ذاتی ملازم ہیں شریف خاندان کے۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنی آڈیو لیکس آئی ہیں، ان کا کچھ ان کی کٹ اینڈ پیسٹ بھی ہو سکتا ہے ان کے اندر ہو، جب تک ان کا فورنسک آڈٹ نہیں ہوتا ہم قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل اوتھینٹک ہیں۔ البتہ اگر ان کو صحیح بھی مان لیا جائے تو آپ دیکھیے کسی بھی آڈیو لیک کے اندر کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں کہ کسی نے کوئی غیر قانونی بات کی ہے، کسی نے کوئی سازش کی بات کی ہے، کسی نے کوئی کرپشن کی بات کی ہے، کسی نے کوئی لین دین کی بات کی ہے۔ یہ وہ معمول کی بات چیت ہے جو صلاح مشورہ ہر سیاسی جماعت کے اندر ہوتا ہے، ہر حکومت کے اندر ہوتا ہے، مختلف پہلوؤں سے آپ مختلف چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، جیسے لیکن گیم ضروری سیٹ نہیں تھا ہے کہ کہ آپ شروع اس میں کا فیصلہ کریں۔ جیسے گیم سیٹ تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں کتنے استعفے قبول ہوں گے، پھر الیکشن کمیشن وہ استعفے قبول کرے گا، اور یہ جو پوری حکمت عملی تھی وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس آڈیو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آن بورڈ تھا چیف الیکشن کمشنر صاحب یا الیکشن کمیشن۔ دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، الیکشن کمیشن وہی استعفے قبول کرنے کا مجاز ہے جو قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے ان کو بھیجے جاتے ہیں۔ اگر قومی اسمبلی کا سیکریٹریٹ 1 استعفیٰ بھیجے گا تو وہ 1 قبول کریں گے، اگر 20 بھیجیں گے وہ 20 قبول کریں گے۔ تو اس میں کسی قسم کا یہ تاثر دینا کہ الیکشن کمیشن نے کوئی ایسا کام کیا جو غیر قانونی ہے وہ درست نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اتنے ہی استعفوں کو پروسیس کر سکتا ہے، نوٹیفائی کر سکتا ہے جتنے انہیں قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی طرف سے موصول ہوں گے۔ وہ نہ اس سے 1 زیادہ کر سکتا ہے، نہ اس سے 1 کم کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی خلاف ورزی انہوں نے نہیں کی ہے۔ مگر یہ بتائیے گا کہ آج جو کہ ظاہر وزیر اعظم بھی کہہ رہے تھے کہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور کس طریقے سے یہ آڈیو ہو جانا لیک، اور پھر کوئی بھی وزیر اعظم ہاؤس آتے ہوئے سوچے گا کہ یہاں سے تو باتیں لیک ہو جاتی ہیں۔ ابھی تک کے جو ابتدائی معاملات ہیں اس میں نتیجہ کیا ہے کہ یہ کوئی بیرونی سازش ہے یا معاملہ اندرونی ہی ہے جو تانے بانے اس وقت تک مل رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر صحافیوں کو اس حوالے سے اطلاع ضرور ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس بھی اطلاعات ہیں، اگر آپ عوام کے سامنے شیئر کریں۔ دیکھیے، جو یہ سارا معاملہ ہے اس میں جو ایک اور بڑا تشویشناک پہلو ہے کہ ابھی کچھ ایسی آڈیو لیکس مبینہ طور پہ جو عمران نیازی صاحب بتا رہے ہیں وہ پبلک ڈومین میں نہیں آئیں، لیکن ان کے پاس ان کا ایڈوانس نالج اگر ہے تو اس سے تو پھر یہ بھی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اس کھیل کا حصہ ہوں۔ اس کے لیے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی قائم کی گئی ہے،
اور وہ انویسٹیگیٹ کرے گی، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز بھی انویسٹیگیٹ کریں گی، جیسا کہ آج پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ایک بڑا سیریس بریچ آف سیکیورٹی ہے، چونکہ پرائم منسٹر کا آفس صرف شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے، وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کا آفس ہے، اور اگر وہاں پہ کسی قسم کی سیکیورٹی یا پرائیویسی بریچ ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ ہم اس بات کی تہ تک ضرور پہنچیں گے، اور جو بھی مگر یہ انفارمیشن تو آ رہی ہے کہ یہ معاملہ کوئی بیرونی معاملہ نہیں ہے، یہ اندرونی معاملہ ہے، ان کو ریوائز کریں گے۔ اگر آپ آج وزیر اعظم کے ساتھ تھے تو آپ کو یہ تو علم میں ہوگا کہ یہ اطلاع جو آ رہی ہیں یہ درست ہیں یا نہیں ہے، کہ معاملہ زیادہ تر اندرونی معاملہ ہے، کوئی بہت بیرونی معاملہ نہیں ہے جو یہ سارا کا سارا کام ہوا ہے۔ دیکھیے، جو بھی اس کے اصل پس منظر میں محرکات ہیں، جو لوگ ملوث ہیں، یقیناً وہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ان تک پہنچ جائیں گی، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، اور جو ایس او پیز ہیں ان کو زیادہ مؤثر کیا جائے گا، تاکہ آئندہ اس قسم کا کوئی احتمال نہ ہو کہ کوئی ہمارے چیف ایگزیکٹو کی یا ہمارے حساس جو آفیسز ہیں ان کی سیکیورٹی کو بریچ کر سکے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوگا کل؟ جی، کل ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے جی، اور اس میں بھی اس سارے کے سارے معاملے پر ظاہر اگر بات ہونی ہے تو پہلے کچھ تحقیقات ایسی ہو گئی ہیں، کیونکہ رانا ثنا صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی معلومات کے مطابق ابتدائی رپورٹ ضرور تیار ہو گئی ہے، کل انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا، تو ایسا کچھ ہے جو رکھا جا سکے اور کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے، اور جو ایکشن کیا ہوگا اس کے آگے اس پر بات کی جا سکے؟ جی دیکھیے، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں جو سروس چیفز ہوتے ہیں اور اس میں جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں اس کے سربراہان بھی ہوتے ہیں، یہ کتنا بڑا معاملہ ہے، میں توقع رکھتا ہوں کہ ضرور کوئی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی انٹرم رپورٹ اگر ان کے پاس ہو تو وہ پیش کریں گے، لیکن اس معاملے کی جو مکمل جانچ پڑتال اور تحقیقات ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی، تاکہ ہم اس معاملے کو مکمل طور پہ رفع کریں، چونکہ پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے، اور یہ اس بارے میں کوئی تاثر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جو چیف ایگزیکٹو کا آفس ہے یا ہمارے حساس دفاتر ہیں ان میں کوئی سیکیورٹی بریچ ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ آفس ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بہت اہم ہے، پاکستان کی تمام نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے آفس کو کور کرنے کی بھی ذمہ داری رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ اس بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی اپنی رائے دیں گے، اور ہم بھی اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس معاملے کو مکمل طور پہ تحقیقات کے ذریعے آئندہ کے لیے کوئی ایسا چانس کھلا نہ چھوڑا جائے۔ صاحب، اسحاق ڈار صاحب آئے، آ بھی گئے، حلف بھی لے لیا انہوں نے سینیٹر کا، اور کل وہ وزیر کا بھی حلف لے لیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سیکوینس ہے کہ پہلے ڈار صاحب نے آنا تھا، معاملات کو دیکھنا تھا، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے اپنے پاسپورٹ واپس لینے کی جو عدالت سے استدعا کی ہوئی ہے، انہیں پاسپورٹ ملے گا، پھر وہ جائیں گی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ واپس آئیں گی۔ کیا اس سیکوینس میں چیزیں جا رہی ہیں؟ یہ آپ لوگوں کا پلان ہے؟ نہیں، ایسی کوئی سیکوینس نہیں اور پلان نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انڈیو طور پہ پچھلی حکومت نے ہمارے خلاف جو کیسز بنائے تھے، اور وہ حکومت نیب کو بلیک میل کرتی تھی، گزشتہ چیئرمین کو۔ آپ نے حال ہی میں شاہ زیب دیکھا کہ جو میرا کیس جس کے پاداش میں میں نے بھی 2 مہینے سے زیادہ سزائے موت کے قیدی کی چکی کاٹی، اور جب اس کا ٹرائل ہوا تو کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ بالکل پارا پارا ہو گیا سارا کیس نیب کا، اور وہ جھوٹ کا پلندہ نکلا۔ اسی طرح جو ہماری قیادت ہے، چاہے نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز ہیں، شہباز شریف صاحب کے خلاف ہیں، مریم نواز صاحبہ کے خلاف ہیں، حمزہ شہباز کے خلاف ہیں، شاہد خاقان، مفتاح اسماعیل، سعد رفیق، رانا ثنا، ایک ایک کیس میں اگر آپ کا نام لوں تو وہ ایک لطیفہ بھی ہے اور ایک فسانہ بھی ہے کہ کس طرح یہ کہانی الف لیلا کی بنائی گئی۔ جو کیسز کے جو میرٹس ہیں اس پر تو واقعی سوالات اٹھتے رہے ہیں، عدالتوں نے خود اپنی ضمانت کے فیصلوں میں جو کیس کے میرٹس ہیں اس پر سوالات اٹھائے ہیں، مگر جو مریم نواز صاحبہ کا کیس تھا، عدالت کافی عرصے سے سوال کری تھی، نیب نہیں جواب دے رہا تھا، مگر اب عدالت نے فائنلی 4 سوالوں کے جواب ان سے 29 ستمبر تک مانگے ہیں۔ پھر ڈار صاحب کا واپس آنا، یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں نا نواز شریف صاحب کے، اگر یہ معاملات ہوتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کی بریت ہو جائے، اسحاق ڈار صاحب کو کام کرنے دیا جائے، تو پھر وہ آ سکتے ہیں۔ یہ کچھ بینچ مارکس ہیں ان کے لیے۔ دیکھیے، نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے، جیسے ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی صحت کے ساتھ مشروط ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنی جنگ قانون کے میدان میں بھی لڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو شاہ زیب بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف 2 سزائیں ہوئی تھیں۔ پہلی جو سزا ہوئی تھی وہ اس قدر مضحکہ خیز تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پر اس کو سسپینڈ کر دیا۔
दूसरी जो उन्हें सज़ा हुई थी उसमें जो जज बशीर मलिक या जज जो थे जिनका इंतकाल हो गया, उन्होंने कन्फेस किया कि अरशद मलिक साहब, उन्होंने कन्फेस किया कि मुझे ब्लैकमेल किया गया और फिर हायर जुडिशरी ने उनको मिसकॉन्डक्ट के ऊपर डिसमिस किया। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप एक एग्जामिनर को कहें कि तुम एग्जामिनर लगने के काबिल तो नहीं हो और हम तुम्हें डिसमिस कर रहे हैं, लेकिन जिसको तुम फेल कर गए वो ठीक कर गए, वो फेल करना बरकरार रहेगा, तो वो भी एक ऐसा मैं समझता हूं कानून के ऊपर यही सवाल मैं इकबाल साहब कर रहा हूं कि अगर दूसरा उनका नवाज शरीफ साहब की तरफ से पैगाम यही है कि जो किया गया है उसको रिवर्स कीजिए, जिस तरीके से किया गया है उसको रिवर्स कीजिए, वरना वो न सिर्फ नहीं आएंगे बल्कि एक भरपूर अंदाज में अपना एक बयानिया भी इस हवाले से जारी करेंगे, चाहे वो अदालत के खिलाफ हो या दीगर मामलात हो। तो इसलिए टेस्ट केस हैं दोनों ये मामलात उनके। देखिए, ये बात नवाज शरीफ साहब की नहीं है। अगर मैं भी उनकी जगह हूँ या आप हों या कोई शहरी हो, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी की गई हो तो वो यही कहेगा कि मेरे साथ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं, और अगर किसी को इंसाफ दिया जाना चाहिए तो वो उसके लिए कोई फेवर नहीं है, ये उसका बुनियादी हक है, ये हमारा आइन कहता है। और ये बात अब देखिए रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो चुकी है कि नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो एक किरदार कुशी पिछले कई अरसे से इमरान न्याजी साहब करते रहे, वो एक झूठ का पलंदा थी, वो अलिफ लैला की कहानी थी। 4 साल स्याह सफ़ेद के ये मालिक रहे हैं, एक पैसे की करप्शन नहीं साबित कर सके। मैं इनको हर दफ़ा टीवी पे आके कहता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता था, शहजाद अकबर, इमरान न्याजी, अपनी सारी एजेंसियां बुला लो, हमने 3200 अरब की 5 सालों में डेवलपमेंट की थी, तुम 32 पैसे साबित करो कि हमने उसमें मिस अप्रोप्रिएट किए हैं। 4 सालों में सिवाय झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसों के वो पलंदे लेके शहजाद अकबर साहब आ जाते थे, जिनको लंदन की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने भी रद्दी की टोकरी में फेंका, हमारी अदालतों ने भी रद्दी की टोकरी में फेंका, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए कागज़ लहराते थे, उनके अंदर कुछ नहीं होता था। तो ये वो सिलसिला है जो 4-5 साल से झूठ के ऊपर इन्होंने बनाया, कौम को गुमराह किया। अब उसके ऊपर अगर हकीकत सामने आएगी और अगर ये झूठ साबित होगा तो इसमें किसी को फेवर नहीं है, ये हक है जो हर किसी को मिलना चाहिए। किसी के खिलाफ झूठे चार्जेस। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज शहबाज शरीफ साहब के एतमाद के पीछे असल कहानी क्या है, इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। शहबाज शरीफ के पुरएतमाद दिखने के पीछे आखिर कहानी क्या है, क्या मामलात हो रहे हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ तलवत हुसैन साहब मौजूद हैं, लाहौर से मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तलवत हुसैन साहब, ये क्या हो क्या रहा है इस्लामाबाद में कि नई ऑडियो लीक आने की और ज़्यादा पेशगोइयाँ हो रही है कि पता नहीं मजीद क्या कुछ आएगा। इमरान खान के सड़कों पर आने की बातें अपनी जगह पर हैं और शहबाज शरीफ साहब बड़े पुरएतमाद नज़र आ रहे थे, कहाँ से एतमाद ड्राइव कर रहे हैं, क्या कहानी है? देखिए जी, तीनों में से जो पहली और आखिरी आपने बात की वो तो हैरान कुन है, यानी ऑडियो लीक्स के इशू और शहबाज शरीफ का नया एतमाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से झलक भी रहा था और छलक भी रहा था। जो इमरान खान के सड़कों पर आने की बात है वो पुराना किस्सा हो चुका है, जब वो आएंगे तो तब देखेंगे। अब ऑडियो लीक्स के ऊपर वज़ीर आज़म ने ये कहा कि बहुत ही संजीदा ब्रीच है। आप बेहतर समझते हैं, व्यूअर्स भी बेहतर समझते हैं कि ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि उसकी टॉप लीडरशिप की ऑडियोज़ जो हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है जिस तरीके से उस अकाउंट से दोबारा ट्वीट्स हुए हैं, सीनियर फौजी अफसरान के साथ भी बातचीत मौजूद है, वो इस तरीके से लीक हों। तो मेरे ख्याल में एक संजीदा सिक्योरिटी का मामला है और इसको इंतहाई संजीदगी के साथ ही टैकल करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का जो एतमाद है, मेरे ख्याल में उसका ताल्लुक एक तो इस मजबूरी से है कि एतमाद का इजहार ना करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में जो IMF के साथ अब बातचीत नहीं चल रही है उसमें से फाइनेंशियल रिलीफ की भी उम्मीद है, और इसहाक डार के सेनेटर बनने के बाद या बनने तक के अमल के अंदर रुपए में जो थोड़ा सा सुधार आया है उससे भी उनको हौसला हुआ है। तो मुझे तो फिलहाल ये 2 फैक्टर्स लगते हैं। शामी साहब, आप कहिएगा, एतमाद का मुजाहरा कर रहे हैं या वाकई पूरे एतमाद हैं जिसका आज नज़र आ रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अपने इमेज को बेहतर किया है और उनका एक तासुर जो है उनकी संजीदगी का बैठा है। एक ऐसा वज़ीर आज़म जो दिन रात काम कर रहा है, ये उन्होंने अपने तर्ज़ अमल से बताया है। और अक़वाम मुत्तहिदा का जो दौरा किया, 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कुछ 40 मुलाकातें की,
जिन्हें हेड्स ऑफ दी गवर्नमेंट भी थे, स्टेट भी थे, और फिर मालियाती अदारों के सरबराह थे, और भी नोटेबल्स थे। तो इससे मेरा ख्याल जो मुलाकातें उनकी हुई हैं और जिस तरीके से ताउन का यकीन दिलाया गया है और सैलाब ज़दगान के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया है और पाकिस्तान की मदद के जो वादे किए गए हैं, उन्होंने उनको एक एतमाद बख्शा है। और वो ये आज भी कह रहे थे कि पाकिस्तान सफारती तन्हाई जो है उससे निकल आया है, अब उसके दोस्त उसके साथ खड़े हैं। देखिए, चीन जो है वो अमेरिका से कह रहा है और अमेरिका चीन को ताने दे रहा है कि आप पाकिस्तान की मदद हकीकी मानों में करके दिखाएं, जो अपने कर्जे हैं उनमें रिलीफ दें। और चीन कह रहा है कि हमने इतनी इमदाद कर दी है पाकिस्तान की। तो ये जो कैफियत है और ये जो माहौल है, उसने एक नई तवानाई बख्शी है शहबाज शरीफ साहब को। और फिर इमरान खान साहब का लहजा भी कुछ धीमा हुआ है। जो सैलाब के असरात हैं और फिर जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया है, उससे उनकी हौसला अफजाई नहीं हुई और वो कुछ अपने प्रोग्राम के बारे में सोचने पर मजबूर हुए हैं। तो मेरे ख्याल पे हैसियत मजमूई मनफी भी और मुस्बत भी ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि जिसमें शहबाज शरीफ साहब समझ रहे हैं कि आने वाले दिन शायद कुछ बेहतर होंगे और उनके पाँव जो हैं जमते चले जाएंगे ज़मीन पर। तलत साहब, दरमियान में तलत साहब ये हुआ कि ज़ाहिर खान साहब ने न्यूट्रल्स पर तनकीद छोड़ दी और एक शोशा छोड़ दिया उन्होंने कि जी तोसी होनी चाहिए। फिर हमें जावेद लतीफ़ साहब ये कहते नजर आए कि न्यूट्रल्स हैं तो वो न्यूट्रल्स साबित भी कर रहे हैं, ये अंपायर की उंगली का इशारा कर रहे हैं। मगर इमरान खान साहब ने फिर अचानक तनकीद दोबारा शुरू कर दी। वो तो कॉलेज में जाके बच्चों से जो न्यूट्रल्स के हवाले से उन्होंने बुलवा दिया, फिर मज़ीद बातें। ये एक डेढ़ हफ्ते में सूरत हाल इसलिए बदली है कि सारे ही कयास राइयाँ कर रहे थे और किसी को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जावेद लतीफ़ साहब ने भी बोल दिया, या कुछ मामला बनते बनते बिगड़ गए खान साहब के? देखिए, जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो बैड कॉप हैं नून लीग की तरफ से। यानी ये नहीं है कि वो कोई बुरा काम करते हैं, लेकिन वो ऐसी बातें करते हैं जो नून लीग के अंदर हो रही होती हैं लेकिन सामने नहीं आती। इसहाक डार की वापसी के बाद मेरे ख्याल में जावेद लतीफ़ की तरफ से जो बयानिया बनाया जाता था वो आपको धीमा पड़ता हुआ नज़र आएगा। इमरान खान साहब का मसला ये है कि इमरान खान जो है वो हर रोज़ मौके की मुनासबत से अपना स्टैंस ढालने की कोशिश करते हैं। जब उनकी मशहूर ज़माना मुलाकात हुई ईवान सदर में, उसके बाद उन्होंने ये उम्मीद बांध ली कि शायद मामला तय होने को हैं, लेकिन उनके जो दो मुतालबात हैं वो इस कदर आप समझें कि अक्ल व दानिश के ज़ाब्ते से बाहर है कि उनको कोई मान नहीं सकता। एक तो जल्दी इंतखाबात सैलाब के दिनों में, और दूसरा आर्मी चीफ उनकी कंसल्टेशन और मर्ज़ी से। जब अब इमरान खान को यकीन हुआ कि अब ये दोनों मुतालबात नहीं माने जा सकते, तो उन्होंने दोबारा से अपना अमरीकी साजिश का बयानिया शुरू किया और जो उन्होंने तीर फेंकने शुरू किए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। शहबाज शरीफ के एतमाद की बिल्कुल आखिर में मैं आपको बताऊं, एक वजह यह भी है को इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो अगर दो आपस में जो एलिमेंट्स हैं वो लड़ रहे हैं, तो शहबाज शरीफ को लगता है कि उनके लिए सियासी स्पेस ज़्यादा बढ़ रही है जिसके अंदर वो अपना मुस्बत बयानियाँ बढ़ा के बयान कर सकते हैं। शाहिद साहब, ये क्या हुआ है अचानक? क्योंकि ज़ाहिर अगर ईवान सदर में मुलाकात होती है इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से, जिसकी सदर पाकिस्तान ने तरदीद भी नहीं की, उसके बाद ये तासुर भी दिया जाता है तहरीक साहब की तरफ से। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर है और ज़ाहिर कहाँ हम क्यों बिगाड़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात। फिर अचानक आपको लग रहा है वाकई खराबी की तरफ जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने जो आज कहा कि इमरान खान ने हमसे पूछ के तौसी दी थी जो हम उनसे बात करें, तो नवंबर से पहले जो तूफ़ान आने की बात हो रही थी वो वाकई टलता नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल फ़रीक़ैन की तवक्कुआत जो हैं एक दूसरे से वो पूरी नहीं हो रही। इमरान खान साहब जिस तरह चाहते हैं कि उनके मुखालफिन का मक्कू ठपने में इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे, उसकी कोई यकीन दहानी उनको नहीं कराई गई। वहाँ से यही बात कही जा रही है कि अगर आप इंतखाबात में हिस्सा लें और जीत जाएं तो जीत जाएं, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब जो तवक्कुआत कायम कर रहे थे वो तो पूरी नहीं हो रही। और इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी देख रही कि खान साहब के अंदर एक स्टेबल शख्सियत मौजूद नहीं है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी मशरक़ की तरफ देखते हैं, कभी मगरब की तरफ देखते हैं। अभी आपने देखी है कि उन्होंने एक मशावरती कमेटी बनाई है जिसमें पुराने उनके जो रफ़क़ा हैं उनको शामिल किया है। हामिद खान को उनका सरबरा बना दिया है और ये एक मैसेज दिया है कि गोया वो अब
ان کی صحبت جو ہے پہلے سے بہتر ہو جائے گی. لیکن اس کے باوجود جو ان کا بیانیہ ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کب کیا کہیں گے اور کب کیا کر گزریں گے. تو میرا خیال ان کا جو اعتماد ہے وہ مجروح ہوا ہے اور اسے بحال کرنے میں بہت دقت پیش آئے گی اور بہت وقت لگے گا, اور شاید اس کے باوجود بھی اس طرح بحال نہ ہو پائے جس طرح ان کی خواہش ہے. تو طلعت صاحب پھر یہ اسحاق ڈار صاحب کا واپس آنا, مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا, ان کے کیس کا بھی لگ رہا ہے کہ منطقی انجام تک جا رہا ہے, جو 4 سوال کے جواب مانگے ہیں عدالت نے وہ آج تک تو نیب نے نہیں دیے ہیں, دیکھتے ہیں 29 کو کیا کرتی ہے, کہ نواز شریف کی واپسی کی طرف ہی معاملہ جا رہا ہے. جی بالکل, کلمینیشن پوائنٹ یہی ہوگا نواز شریف کی واپسی کا. جو بڑے بڑے اعتراضات تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مریم نواز کے اوپر, اسحاق ڈار کے اوپر, آپ بخوبی واقف ہیں اعتراضات کس قسم کے تھے. اس زمانے میں جب صفحہ 1 ہوتا تھا اور یکجان 2 کالب ہوتے تھے, وہ آپ کو ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو معاشی مجبوری ہے وہ اس قسم کی ہے کہ آپ پرانے معاملات کو اپنی ایگو کی پالیٹکس کا یا پالیسی کا حصہ نہیں بنا سکتے. اگر یہ معاملات طے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے نواز شریف کی واپسی کا رستہ بھی آپ کو کھلتا نظر آتا ہے. اور یہ جو 3-4 چیزیں ہیں, اسحاق ڈار کی واپسی, مریم نواز کا کیس, اور ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ٹیرین وائٹ کا کیس جو ہے وہ اتنے طویل عرصے کے بعد ایک پٹیشن کی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے فکس ہوا. ایک وارننگ شاٹ ہے جو عمران خان کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, جیسا جی سی کے اندر ان کا رویہ تھا, جیسے وہ تمسخر اڑا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا, ظاہر اس کا جواب بھی آئے گا. تو اگر یہ تمام معاملات ایسے ہی چلتے رہے تو میرے خیال میں نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ ناگزیر ٹھہرے گی. اب وہ کب واپس آتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کا جو ماحول ہے وہ کب کیسا بنتا ہے اور الیکشن کی تاریخ کیا طے ہوتی ہے. شامی صاحب, ہم نے دیکھا کہ ڈار صاحب کا بھی ظاہر ہے نہ پاکستان آتے تھے, نہ ہی میڈیا پر ان کے ایک زمانے میں انٹرویوز چل سکتے تھے. واپس آنا, حلف لے لینا, وزیر بننا, یہ اسی سمت میں جا رہی ہیں چیزیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. دیکھیں, ڈار صاحب تو ایک فاتحانہ شان کے ساتھ واپس آئے ہیں, اور اس طرح واپس آئے ہیں کہ ڈالر جو ہے اس کی اڑان جو ہے وہ نیچی پڑی ہے, مگر ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. اب دیکھیے کہ آج نیب نے یہ کہا عدالت میں کہ اس کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مریم نواز کا پاسپورٹ سے واپس کر دیا جائے, بلکہ نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے وہ ایسے فیصلے پڑھ کے سنا رہے تھے جس سے پاسپورٹ کی ضبطی جو ہے اس کا امکان جو ہے وہ کم سے کم ہو, یعنی اس پر تنقید ہو رہی تھی عدالت کی طرف سے. تو اسی طریقے سے میرا خیال نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی واپس آنا ہوگا, کیونکہ واپس آئیں گے تو تبھی خان صاحب جو ہیں ان کو ایک اچھا حریف میسر آئے گا. اور خان صاحب کے میرا خیال تھوڑا سا انہیں بھی وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور جس طرح پہلے نواز شریف صاحب کو آؤٹ کیا گیا تھا اور ان کو میدان سے نکالا گیا تھا, اب اگر وہ میدان میں آ جائیں تو سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے خان صاحب وہ میچ کھیلیں تو یہ ان کے اپنے حق میں بھی بہتر ہوگا اور پاکستان کی سیاست کے حق میں بھی بہتر ہوگا. بہت شکریہ شمی صاحب صاحب کی رائے آپ نے سنی. عمران خان صاحب نے آج ایک اور دعویٰ کیا ہے, مگر کیا وہ بھی حقائق کے بالکل خلاف ہے؟ آپ کے سامنے حقائق رکھیں ایک بریک کے بعد. اس وقت عمران خان ملک کے مختلف فورمز, جلسوں اور سیمینارز میں تقاریر کر رہے ہیں, اور ہر آئے روز ایک ایسی بات کر جاتے ہیں جو کہ خود ان کے ماضی کے بیانات کے برعکس ہوتی ہے, اور ان میں سب سے اہم پہلو سیاست میں مذہب کے استعمال کا ہے. وہ مخالفین کے خلاف شرک جیسے حساس الزامات لگا رہے ہیں. جو مخالفین کو ووٹ دیں ان کے خلاف خود ساختہ مذہبی تشریح کر کے اسے حق و باطل اور جہاد کی جنگ بنا رہے ہیں, اور فوج سے کہتے ہیں کہ اگر نیوٹرل رہو گے تو آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہوگا. عمران خان بار بار ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بات تو میں نے 2018 کے انتخابات جیت کر حکومت میں آنے کے بعد کہنا شروع کی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ووٹ مانگنے کے لیے مذہب کا استعمال کر رہا ہوں. آج علماء کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھی عمران خان نے کہا کہ جب میں وزیر اعظم بنا تب میں شروع ہوا کہ یہاں ریاست مدینہ کے اصولوں پر پاکستان کو کھڑا کرنا ہے. یہ اس لیے کیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ ووٹ مانگنے کے لیے کر رہا ہوں اور لوگ میری نیت پر شک کریں. حکومت میں جب میں آیا, حکومت سے پہلے میں بات نہیں کی. جب میں حکومت میں آیا, پرائم منسٹر بنا, تب میں شروع ہوا کہ یہاں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو کھڑا کرنا ہے. اس لیے کیا کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں ووٹ مانگنے کے لیے کر رہا ہوں, کہ لوگ میری نیت پہ نہ شک کریں. عمران خان کا یہ دعویٰ نہ صرف ان کی 2018 کے الیکشن سے پہلے کی گئی تقاریر کے خلاف ہے,
बल्कि खुद पीटीआई के मंशूर के भी खिलाफ है। उनकी 2018 के इलेक्शन से पहले की तकारीर खुद देखिए। मदीना की रियासत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनाई थी। हमने भी इस पाकिस्तान को मदीना की रियासत की तरह एक फलाई रियासत बनाना है, और वो तब होगा जब ये बड़े बड़े डाकू नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इनसे चोरी का पैसा पाए जब पाकिस्तान वापस लेके आएंगे। जो मैं नया पाकिस्तान देख रहा हूं वो पाकिस्तान होगा जो इसको बनना था, इस्लामी फलाई रियासत। वो हुक्मरान अपने लिए एक कानून, अवाम के लिए दूसरा कानून। वो जो बड़े बड़े मेट्रो के ऊपर अरबों रुपया खर्च करते हैं क्योंकि उसमें पैसा बनता है, जो स्कूलों पे नहीं पैसा खर्च करते, अस्पतालों में भी नहीं करते। जो भी इस्लामी फलाई रियासत बनाना चाहता है तो उसका जो मॉडल होता है वो मदीना की रियासत है। मदीना की रियासत इसलिए मॉडल है कि वो दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी। कोई भी जमात इंतखाबात जिस वादे पर लड़ती है वो उसका मंशूर होता है, जबकि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन 2018 का मंशूर शुरू ही इन अल्फाज से हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़याम का बुनियादी महर्रिक एक ऐसी तहरीक का आगाज़ था जो अदल और मसावात पर मबनी एक ऐसे मुआशरे के लिए जिद्दोजहद कर सके जिसकी असास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा वही मिसाक़ मदीना हो, जिसने इस बेमिसाल इस्लामी रियासत को तख्लीक किया जो अदल और समाजी इंसाफ के ज़रिए उसूलों पर उस्तवार की गई थी और जिसे तहजीब इंसानी की अव्वलीन फलाही रियासत होने का एजाज़ है। ये नुक्ता तहरीक इंसाफ के मंशूर के पहले सफ़े के पहले पैराग्राफ में मौजूद है, जिसमें मदीना की रियासत की तर्ज पर फलाही रियासत बनाने के लिए कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की बात की गई है। तहरीक इंसाफ का मंशूर 2018 के इलेक्शन से पहले 9 जुलाई को आया था और इमरान खान ने खुद ये मंशूर पेश किया था, जो भी हमने आपको दिखाया कि वो खिताब कर रहे थे। और आज इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैंने 2018 से पहले रियासत मदीना की बात नहीं की ताकि कोई ये ना कहे कि वोट लेने के लिए बात कर रहा हूँ और मेरी नीयत पर शक करे। इमरान खान ने 2018 के इंतखाबात से पहले भी वोट और सियासत के लिए मज़हब का इस्तेमाल किया और आज भी कर रहे हैं, और अगर वो भूल जाएँ तो उन्हें पार्टी के रहनुमा याद दिलाते हैं कि खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच दे दे, और देखें फिर खान साहब कैसे इस्लामिक टच देते हैं। मैं हूँ जो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूँ। इमरान खान अपनी सियासत को हक़ व बातिल की जंग साबित करने के लिए और वोट लेने के लिए शिर्क तक के फतवे देते हैं। अपने खिलाफ जाने वालों पर ज़मीर का सौदा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए शिर्क करार दे देते हैं। मुखालिफ को वोट देने पर अल्लाह के फरमान के खिलाफ जाने का कह देते हैं। जब भी मैं अपने ज़मीर का सौदा करता हूँ, मेरे ज़मीर की कीमत लग जाती है, पैसे लेके लोटा हो जाता हूँ, खौफ आ जाता है, एजेंसी से जी धमकी मिल गई, मेरी जान ना चली जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, ये सब शिर्क है मेरी नजर में। चिश्तिया, अगर किसी ने भी आपने इसको वोट दी, इसका मतलब आप भगोड़े नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं, मुजरिम को वोट दे रहे हैं। इसका मतलब आप बुराई के साथ खड़े हैं, इसका मतलब कि अल्लाह के फरमान के खिलाफ आप जा रहे हैं। मेरी नजर में जब एक इंसान अपने ज़मीर का सौदा करता है, जब अपने आप को ज़मीर को बेचता है, और जो सबसे खौफनाक बुत खौफ का बुत, जब वो खौफ के बुत के सामने झुक के राय हक से उतरता है, मेरी नजर में वो शिर्क है। मौजूदा हुकूमत गिराने के लिए साथ ना देने और न्यूट्रल रहने पर फौज को भी कह चुके हैं कि अगर न्यूट्रल रहे तो अल्लाह आखिरत में जवाब देगा। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। खान साहब सियासत के लिए खुदा और उसके रसूल का नाम लेते हुए खुदा का खौफ करें और मज़हब को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस तरह नफरत फैलाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना करें। अपनी तजादात और यूटर्न से भरी सियासत को हक़ व बातिल की जंग ना बनाएं कि MQM आपके साथ है तो हक़ पर है, खिलाफ है तो खुदा न ख्वास्ता मुशरिक हो गई या फिर हक़ पर नहीं है। परवेज़ इलाही आपके साथ है तो हक़ पर है, वरना डाकू है, और खुदा न ख्वास्ता मुशरिक है या हक़ पर नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही हक़ पर है, मगर चौधरी शुजात हुसैन खुदा न ख्वास्ता मुशरिक हैं या हक़ पर नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है। हालांकि आपकी हुकूमत छोड़ने से पहले जब आप उन्हें अपने साथ रखना चाहते थे तो चौधरी शुजात हुसैन बकौल आपके एक बासलाहियत सियासतदान थे और पूरे ख़ानदान पर आपका एतमाद था। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है।
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।